ہیں ڈاکٹر قائد علی خان، سمراٹ پرتھوی راج چوہان راج کے مہاودیالیہ اجمیر سے شعبہ اردو میں ایم اے فائنل کی کلاس کے پیپر 7th اے میں سبسڈی لینگویج کے پیپر میں گلستان سعدی کی حکایات کے ترجمہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان میں گلستان کی دیگر حکایات جو نصاب میں شامل ہیں، ان میں صفحہ نمبر 56 پر حکایت ہے کہ درویش را ضرورت پیش آمد۔ کسی درویش کو جب کوئی ضرورت پیش آئی، کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو کسے گفتن فلاں نعمت بے قیاس دارد۔ کسی شخص نے اس سے کہا کہ فلاں شخص بہت زیادہ دولت نعمتیں رکھتا ہے، اگر بر حاجت تو واقف گردد، اگر تو اپنی ضرورت کو اس کے سامنے لے جائے گا تو در قضائے یہاں وقف روا نہ دارد، تو وہ امید ہے کہ تو مایوس نہیں لوٹے گا۔ درویش گفت من اورا نہ دانو، اس درویش نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ گفت منت رہبری کنم، اس نے کہا کہ میں تیری رہبری کرتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں۔ دستش بگرفت، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بمنزل کس در آورد، اور اس شخص کے گھر پر لے آیا۔ درویش یکی را دید لب و فراہوشتہ و ابرو در ہم کشیدہ و تند شکر نشستہ۔ اس درویش نے دیکھا کہ ایک موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ والا جس کی ابرو کھینچی ہوئی تھی اور جس وہ تند نشستہ اور جو سخت تنا ہوا بیٹھا تھا، سخن نہ گفت، اس نے اس سے کوئی التجا نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ وہ باز گفت اور وہ لوٹ آیا۔ گفتش چرا چیزیں نہ گفتی، اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی چیز اس سے نہیں مانگی؟ تو گفت عطایش رب القایش بخشی دو، اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کی عطا کو اس کے حلیہ پر قربان کر دیا۔ اب شیخ سعدی نے اس کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اس حکایت کو ایک قطع بھی کہا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مبر حاجت بنزدیک ترش روئے کیس ہوئے بدش فرسودہ گردی، اگر گوئے غم دل بکسی گوئے کہ از رویش بنقد آسودہ گردی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس قطعے میں کہ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو کسی تلخ چہرے والے، کڑوے چہرے والے کے پاس مت لے جا کہ از ہوئے بدش فرسودہ گردی، کہ اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کی بدمزاجی کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچے گی۔ اگر گوئی غم دل با کسے گوئی، اگر تو اپنے دل کا غم کسی سے کہنا چاہتا ہے تو کہے کہ از، ایسے آدمی سے کہے کہ از رویش بنقد آسودہ، ایسے شخص کے پاس اپنی آرزو لے جا، اپنی تمنا، اپنی التجا لے جا جس کو دیکھ کر تیرا دل مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے۔ دوسری حکایت ہے شیخ سعدی کی، چھوٹی سی حکایت ہے۔ حاتم طائی را گفتند از خود بلند ہمت در جہان دیدے و شنیدے، گفت بلے۔ حاتم طائی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے ہمت والا اس دنیا میں کسی کو دیکھا یا سنا ہے؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ ہاں، روزے چہل شتر قربان کر دو، کہ ایک روز میں نے 40 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ وہ امیران عرب کا طلب داشتہ، اور میں نے اس میں عرب کے امیروں کو بھی طلب کیا تھا۔ بگوشئی صحرا بحاجتی برو رفتم، کہ میں اپنی کسی ضرورت سے جنگل میں گیا۔ خار کنی را دیدم، میں نے ایک چرواہے کو یا کسی آرے کو دیکھا۔ خار کے نہیں کہتے ہیں
لکڑہارے کو، یہ گھسیارے کو دیکھا کہ پشتئی خار فراہم مابوردہ، کہ جس نے اپنی پیٹھ کے اوپر کانٹے کٹے ہوئے کانٹے رکھ رکھے تھے، گٹھر رکھ رکھا تھا۔ مہمانی حاتم چرا نہ رہو، میں نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تو حاتم تائی کی مہمانی میں نہیں گئے کہ خلقی برسمات و گرد آمدہ، کہ ایک بڑی مخلوق اس کے دسترخوان پر آج جمع ہے؟ گفت، اس نے کہا کہ ہر کے نان از عمل خیش خورت، منت از حاتم تائی نبرد۔ اس نے بیت کی شکل میں یہ جواب دیا کہ جو کوئی اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے، اپنی محنت سے روٹی کما کر کھاتا ہے، اس کو حاتم تائی کا احسان مند نہیں ہونا۔ من اورا بہمت برتر از خود دیدم، میں نے اس کو اپنے سے زیادہ ہمت والا دیکھا ہے۔ اگلی حکایت ہے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی امپورٹنٹ بھی کہی جا سکتی ہے، کئی بار امتحانوں میں آئی بھی ہے۔ یکے اشورا از پیش امیر دزدان رفت و اورا ثنا گفت۔ شاعروں میں سے کوئی ایک چوروں کے سردار کے پاس گیا اور اس نے اس کی تعریف بیان کی۔ فرمود تا جامع از بے برکشیدن، چوروں کے سردار نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، وہ از دیہ بدر کر دیں، وہ اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے۔ مسکین برہنہ در سرما ہمیں رفت، وہ غریب مسکین بے لباس سردی میں جا رہا تھا۔ سگا در قفائے او افتادن، کتے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ خواص در سنگی بردار، اس نے چاہا کہ وہ پتھر اٹھائے۔ زمین یکپستہ بود، زمین بہت سخت تھی۔ عاجز مانند، پریشان ہو گیا۔ گفت، ای چے حرام زادہ مرد مانند سگ را کشادہ و سنگ را بست۔ اس کے منہ سے نکلا، اس نے کہا کہ یہ بدتمیز لوگ کیسے ہیں کہ کتے کو کھلا چھوڑتے ہیں اور پتھر کو باندھتے ہیں۔ امیر دزدان از غرفہ بشنید و بخندید، وہ چوروں کا سردار جو کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس کو ہنسی آ گئی، بخندی، اس کو ہنسی آ گئی۔ وگفت، اور اس نے کہا، اے حکیم از من چیزیں بخوا، اے حکیم تو مجھ سے کچھ چیز مانگ لے۔ تو خواہ جامع خود خواہم اگر از روئے کرم انعام فرمائے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ پر انعام فرمانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے کپڑے واپس لوٹا دیجیے۔ یہ حکایت یہاں مکمل ہو گئی۔ اگلی حکایت کا ترجمہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔